الفاظ کہہ دیے، پھر مزہ آیا، جی چاہا اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ آپ کی اسی طرح شان بیان کرتا رہے، میں خلیل سنتا۔ اے بھائی کیوں کہہ دے، ہم نے کہا اب تو ریوڑ بھی نہیں، اب کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی تیرا ریوڑ چرا دیا کروں گا، تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ جب یہ الفاظ کہے اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو، اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے، کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہر رکن کا ایک محور ہے، مرکز ہے۔ پہلا ہے کلمہ، کلمے کا محور ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایفائے عہد۔ یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے ایک وعدہ کرتا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلباء، جب بندے کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو اس ابتدائی حالت کا نام رغبت ہے۔ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہو، تو ابتدائی حالت کو رغبت کہتے ہیں کہ دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہو۔ جب یہ رغبت اتنی بڑھ جائے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کو جی چاہے، تو اب اس کیفیت کا نام بدل گیا، اس کو طلب کہتے ہیں۔ پہلے فقط رغبت تھی، اب اس کے اندر طلب پیدا ہو۔ طلب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کر لوں، پالوں، اور جب کسی چیز کی طلب اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بغیر بندے کو آرام نہ آئے، سکون نہ آئے، تو اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ محبت کا کیا مطلب؟ کہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس کو اس کے ملنے کو جی چاہے، پاس بیٹھنے کو جی چاہے، بات کرنے کو جی چاہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری نظر آئے، نامکمل نظر آئے، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ بس اوقات یہ محبت بھی بہت شدید ہو جاتی ہے۔ جب یہ اشد ہو جائے تو اس کیفیت کا ایک اور نام ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان تھے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ذرا واضح کریں۔ میں نے کہا اچھا یوں بتاؤ کہ محبوب کو محب کیا سب سے اعلیٰ چیز پیش کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ اپنی جان لٹا دے، کسی نے کہا مال دے دے، کسی نے کچھ کہا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محبت جب بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے تو محبت کی معراج یہ ہے کہ محب اس محبت میں مجبور ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا بنایا؟ اپنا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے اللہ، ہمارے دل میں محبت کی جو معراج ہوگی، انتہائی اعلیٰ کیفیت ہوگی، وہ فقط تیری ذات ہے۔ محبتوں کا منتہا تیری ذات، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ معبود کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان عبادت اس کی کرے، یعنی اس کے سامنے سجدہ کر لے، یہ معبود۔ اب غور کریں کہ یہ چاروں کیفیتیں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں، رغبت ہو تو وہ بھی اللہ کی، طلب ہو تو اللہ کی، محبت ہو تو اللہ کی، اور عبادت ہو تو ایک جگہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ طلب کا مطلب آیا تو فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا مطلوب بناتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے یہ بودے اور ضعیف ہے۔ محبت کا مطلب آیا تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جہاں عبادت کا مسئلہ آیا الہ فرمایا کون ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو جو پروردگار رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ عبادت کو غیر کے لیے کہاں پسند کرے گا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بھی گناہ کر کے آ جاؤ گے معاف کر دوں گا، اگر شرک کرو گے، میری عبادت میں کسی کو شریک بناؤ گے، اس کی معافی کبھی نہیں مل سکتی۔ تو یہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک عہد معاہدہ ہے، وہ کیا کہ بندہ وعدہ کرتے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بدلے میں پروردگار اس کو خوشخبری دیتے ہیں میرے بندے تو اس کیفیت کے ساتھ میرے پاس آ گیا، میں سب جنت کے دروازے تیرے لیے کھول، کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام لاتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا میں سب پہ قلم پھر۔ اتنی بڑی نعمت ہے اسلام۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو بندہ گندم لینا چاہتا تو وہ قیمت دے اور گندم لے، اور اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا کہ جس کے پاس قیمت نہیں تو جو عمال کام کرنے والے تھے نا وہ کہتے جی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ جس کو جو چاہے دے دے، وہ صاحب اختیار ہے، ہم تو ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے گندم لی، دینے والوں نے دے دی، اس نے کہا مجھے اور چاہیے، ان کا جی ہم نے تو ضابطے کے مطابق دے دی، اب اگر آپ کو رابطے کے لیے گندم چاہیے تو ادھر رابطہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے، اور میں اچھا اس کو اتنی اور دے دو، اس نے کہا اور چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کے بندے انہوں نے بھی گندم دی، میں نے بھی دی، اور بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں کون ہوں، آپ مجھے بہت ساری گندم دیں۔ تو حضرت متوجہ ہوئے، میں تو کون ہے بھائی؟ کہنے لگا جی جب آپ پر زلیخا نے بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جب حضرت نے یہ سنا اتنا پیار آیا، اتنی محبت تھی، حضرت نے اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا، بہت ساری گندم دی، اور لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ، بڑے اکرام کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس بندے کو بہت اکرام کیا، یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یہ میرے پاس آیا، میرا جی چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے وہ دیا جو آپ کے مرتبے کے مطابق تھا، تو میں پروردگار بھی یہ کہتا ہوں کہ جس نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق۔ تو کلمے کا محور کیا ہے، یعنی کلمے کا خلاصہ، اس کے اندر کا راز وہ کیا ہے کہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک معاہدہ، ایک وعدہ ہے، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آج کے بعد آپ میرے معبود ہیں۔ اسی طرح نماز کا بھی ایک محور ہے، وہ کیا؟ عاجزی۔ نماز کی بنیاد جو ہے، اندر کا جو اس کا خلاصہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ اب دیکھیں کہ عاجزی کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کسی بڑے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، یا اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جاؤ، یا قدموں کے سر رکھ دو، یہ تینوں کیفیتیں نماز میں موجود ہیں۔ قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں جھکے، سجدے میں سر رکھ دیا، تو عاجزی۔ اسی لیے کوئی بھی عمل جو عاجزی کے خلاف ہے وہ نماز میں منع کر دیا گیا۔
مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہے، اب جماعت پانے کے لیے ایک بندہ بھاگ کے آتا ہے، یہ بھاگ کے آنا عاجزی کے خلاف منع کر دیا، فرمایا نماز کے لیے بھاگ کے مت آؤ، تم اسی طرح وقار کے ساتھ آرام کے ساتھ چلتے ہوئے آ جاؤ، بھاگ کے نہیں آ سکتے۔ نماز کے اندر کوئی بھی عمل جو عاجزی کے خلاف ہو منع۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ایک بندے کو کسی بات پر ہنسی آ گئی، کیونکہ یہ ہنسی عاجزی کے خلاف، اس لیے ہنسنے سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، عاجزی کے خلاف۔ کوئی بندہ بازوؤں کو یہاں تک چڑھا لے، کونیاں ننگی کر لے، فقہا نے لکھا نہیں، عاجزی کے خلاف، مکروہ تحریمی، تمہیں نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو نماز میں ہر وہ کام کرنا ہے جس میں عاجزی ہو، اور جو عاجزی کے خلاف اس کو منع۔ اس لیے کپڑے کو لٹکا لینا مکروہ تحریمی کہا گیا، نماز کے اندر ایسے نہیں کر سکتے، مقصود عاجزی ہے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ سجدے میں انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اب فرض کرو کسی جگہ گھاس ہے اونچا اونچا، اور ایک آدمی سجدہ کرتے ہوئے یوں اوپر اس کے جو ہے نا وہ یوں ہلکا سا سر ٹکا کے اٹھا لیتا ہے، وہ کہا نے لکھا سجدہ کوئی نہیں ادا ہوا۔ کیوں؟ اس تو سر جھکانا چاہیے، حتیٰ کہ اس کو نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے تب سجدہ ادا ہوگا۔ کئی لوگ قوم کے گدوں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اگر قوم کے گدے کے اوپر سر ایسے ہلکا سا رکھا اور اٹھا لیا، سجدہ نہیں ادا ہوا۔ سجدے کی شرط ہے کہ سر کو تم نیچے جھکاؤ حتیٰ کہ تمہیں نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اتنا جھکاؤ کہ اب پتہ چل لے کہ اس سے زیادہ نہیں جھکا سکتے۔ اب یہاں نقطہ سمجھیے کہ بندے نے سجدے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی، اس حالت میں اللہ نے بندے کو اٹھانے کی انتہا کر دی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جب مصلی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کا محور کیا ہوا؟ عاجزی کا ظاہر کرنا اپنے رب کے سامنے۔ روزے کا محور یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اس لیے فرما بھی دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بتلا دیا کہ دیکھو میرے بندے، جب تم رمضان کے اندر دن کے اوقات میں حلال چیزوں کو ہمارے حکم پر چھوڑ دیتے ہو، تم سال کے باقی حصے میں حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا محور ہے مال کا پاک ہونا اور دل کا صاف ہونا۔ کیا محور ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی، یہ اصل مقصود ہے۔ اور پانچواں رکن ہے حج۔ حج کا بھی ایک محور، اور وہ کیا ہے کہ یہ عاشقانہ سفر ہے، سفر شوق ہے، محبت کا سفر، عشق مستی کا سفر ہے۔ جیسے محب اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے اس کے گھر کی طرف چلتا ہے، فرمایا میرے بندے تم بھی میرے گھر کی طرف عاشقانہ کیفیت کے ساتھ آؤ۔ پورا کا پورا سفر ہی ایسا ہے۔ اس لیے اپنے بندے سے فرمایا کہ جب آنا ہے میری طرف تو دیکھو یہ جو تمہارے جسم پہ لباس ہے نا، امیر اور غریب کا فرق، اونچ نیچ اتار دو، پر بس دو چادروں میں لپٹ جاؤ، اس کو احرام کہا گیا۔ سب میرے بندے ہو، بندہ ہو، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کوئی وقت کا بادشاہ ہے، کوئی وقت کا مفتی ہے، تیر ہے، مگر احرام سب نے ایک ہی جیسا۔ یہ اونچ نیچ ختم کرو، سب میرے بندے ہو، آؤ میری طرف، اور میرے بندے تم ایسے آؤ جیسے عاشق آتا ہے۔ لہذا تم اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، تم خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، تم جسم سے میل نہیں اتار سکتے، احرام کی پابندیاں بنا دی۔ اور دیکھو جب عاشق آتا ہے تو آہیں بھرتا ہوا محبت میں نعرے لگاتا آتا ہے، تو تم بھی ایک نعرہ لگاؤ۔ کون سا نعرہ؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر۔ عشق مستی کا سفر۔ اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حج کا مقصد کیا ہے، اس کو ایک فکر میں بیان کریں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی آدمی آپ سے سوال کر لیتا ہے تو لباتے تو سوال پوچھے ہی جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ سوال پوچھے کہ جی حج کیا ہے، اس کو ایک فکر میں بیان کرے، تو ذرا سوچیں کیا جواب دیں گے؟ ایک فکر میں ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ایسا جامع فکرہ ہو کہ وہ پوری کیفیت نوعیت کو سمجھا دے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اپنے کو بدلنے کا دوسرا نام حج ہے۔
چلیے اور بھی بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی حصہ بڑھ جائے. معشوق اپنے عاشق کی طرف جا رہا ہے یا عاشق معشوق کی طرف جا رہا ہے؟ ایک معشوق گھر بلا رہا ہے. اچھا معشوق عاشق کو گھر بلا رہے ہیں. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے محبوب بندے کی محبوب اداؤں کا نام. بہت پیارا جواب دیا. عاشق کا اظہار محبت، عاشق کا اظہار محبت حج ہے. ماشاء اللہ یہ سب اچھے جواب ہیں. لیکن ایک اور اچھا فکرہ، حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرانے کے لیے حج کا عمل بنایا. اللہ تعالیٰ نے، بولو بچوں، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانے کے لیے حج کا عمل. اب اس فکر کو کھولیں. ایک لفظ ہے امت اور ایک لفظ ہے ملت. ملت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ایک ہو، ان تمام لوگوں کا نام ملت. وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ایک ہوں. اور امت کہتے ہیں وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے تفصیلی اعمال بھی ایک ہو، تفصیلات بھی ایک ہو. لہذا ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو تینوں بڑے مذاہب والوں کے نزدیک قابل احترام ہیں. یہودی، عیسائی، مسلمان، سارے کے سارے ان کا بڑا احترام. اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. چنانچہ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، یعنی بنیادی اصول جو اس وقت ان کے تھے وہی اصول آج ہمارے بھی ہیں، وہ کی تفصیلات اور ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو ہم ملت ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو یہ مقام دیا کہ وہ سب کے نزدیک معزز ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَ، وہ اس میں کامیاب ہو گئے 100%. فَأَتَمَّهُنَ کا ترجمہ بنتا ہے 100%، 100% کامیاب، 100% کامیاب. تو جب ان میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ. دیکھا یہ امامت ملتی ہے جب انسان پر مختلف حالات آئیں اور ان حالات میں وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. ایسا اس میں ہم زندگی کا نا زندگی گزارے کہ اللہ کو پیار آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو امامت کا منصب عطا فرمائے. قال انی جاعلک للناس اماما. وہ امام بس. آج تو ہم امامت کو ملامت بنا بیٹھتے ہیں نا. امامت اور چیز ہے، ملامت اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرما دی. للناس اماما، انسانوں کا امام. سبحان اللہ، کیا شان ملی ان کو، کیا امتحان آئے. تفصیلات تو بہت ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، مگر یاد دہانی کے طور پر ان کو زندگی میں بہت آزمائشیں آئیں. سب سے پہلے تو جس گھر میں پیدا ہوئے وہیں بت بنتے تھے اور بت فروخت ہوتے تھے. ان کا چچا آزر جو تھا وہ بت فروش تھا، وہ بت بیچتا تھا. اس کے گھر میں بت بنتے تھے، مٹی کے اور پتھر کے اور لکڑی کے، چھوٹے خدا اور موٹے خدا، سب جھوٹے خدا. اب اس گھر میں پیدائش ہے. اللہ کی شان دس. حضرت کا دل توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ جب ذرا جوانی میں قدم رکھا تو آپ نے لوگوں کو اشارے کرنے شروع کر دیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک موقع پر قوم جو تھی وہ ساری کی ساری کسی میلے میں گئی اور آپ نے عذر کر دیا. قال انی سقیم. اب پیچھے سارے اکیلے، ان کے بت بھی تھے. فجعلہم جزازا.
الا کبیرہ، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے، اور بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا، کہنے لگے یہ کس نے کہا، یہ کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے بات کرتے ہوئے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ فرمایا بھئی اسی بڑے سے پوچھو جس کے پاس کندھا، جس کے پاس کلہاڑا برآمد ہو رہا ہے۔ تو وہ تو کہنے لگے یہ نہیں بول سکتے۔ اب جب بول نہیں سکتے تو پھر پریشان ہوئے۔ تو یہ اصول ہے کہ جب جھوٹا اپنے جھوٹ سے پریشان ہوتا ہے نا تو بس لڑائی کے اتر آتا ہے۔ کہنے لگے حرقوہ، اس بندے کو آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، تمہارے معبود جو بندوں کی مدد کے محتاج۔ خیر جی وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا جی ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب اس زمانے میں ایک کھلی جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے جو بڑی بوڑھی تھی نا عورتیں، وہ منتیں مانتی تھی، میرا نواسا ہو جائے، پوتا ہو جائے، میرے بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں اتنے من لکڑی ادھر ڈال آؤں گی۔ ایک پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا۔ خیر اس کو آگ لگا دی۔ اب آگ اتنی تھی کہ کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھایا گیا کہ ہم اس جھولے میں بٹھا کر ان کو آگ کے اندر ڈال دیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر میں کوئی سبب نظر نہیں آتا آگ سے بچنے کا۔ کیا دل ہوگا، کہتے ہیں نا جی اس کے سینے میں تو شیر کا دل ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یوں کہنا چاہیے اس کے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے۔ ایسا دل ہونا چاہیے۔ آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور ساری قوم ان کو اس میں ڈالنے کے لیے تیار، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں ڈالا گیا۔ جب ہوا میں تھے تو اس وقت ایک فرشتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ ایک کام تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا، جس کو وحی کہتے ہیں، یہ کام بھی یہ کرتے ہیں۔ ایک کام ان کے ذمہ یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کرنا، یہ مؤذن بھی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، دعا جبرائیل، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو پھر جبریل علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں جس کو سارے فرشتے سنتے ہیں، اور فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین پہ آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں جس کو لوگوں کے دل سنتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کام بھی حضرت جبریل علیہ السلام کرتے ہیں۔ ایک اور بھی کام ان کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی مدد کر۔ چنانچہ بدر میں وہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام صحابہ کی مدد ہوئی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین کے۔ تو وہ انبیاء کرام کی مدد کے لیے بھی تشریف لائے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، چونکہ ان کا تو ایک منصب کا کام تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی پروردگار عالم اجازت ہو تو میں ان کو بچا لوں۔ فرمایا ہاں، اگر میرا ابراہیم آپ کی اس مدد کو قبول کرتا ہے تو آپ جاؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، الک حاجہ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس کا ترجمہ ہم اگر کریں نا اپنی زبان میں تو یوں ہوگا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کین آئی ہیلپ یو؟ انگریز لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یوں ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے یہی پوچھا کہ جی کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اب اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میرا پروردگار میرے اس حال سے واقف ہے؟ ان کہا، فرمانے لگے کہ جب میرا پروردگار میرے اس حال سے واقف ہے تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اگر چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جانے کے لیے تیار۔ اب بتائیے اللہ پر کتنا یقین ہوگا، کتنی توکل، کیا اعتماد، کتنی اللہ کی محبت کہ اللہ کے نام پر آگ کے اندر پڑنا ان کو جو ہے نا گوارا تھا۔ تو جب انہوں نے جبریل السلام کو بھی انکار کر دیا، لا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو دے۔ فقط ٹھنڈی کہہ دیتے تو پھر کلفی جم جاتی، تو سلامہ کا لفظ بھی کہا
سلامہ کا لفظ کیا کہ ٹھنڈی ایئر کنڈیشنر ٹائپ بن جا. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے اور آگ نے ان کو کچھ بھی نہ کہا. تو دیکھیے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کے ذات پر ان کی نگاہیں جمی تھی. یہ فرق جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہے. ایک فکرہ ہے اللہ تعالیٰ ہی پر نظریں جم گئی تھی اور ایک فکر ہے اللہ تعالیٰ پر بھی نظریں جم گئی تھی. تو فرق تو ہوا ایک نقطے کا، لیکن بھی کا لفظ لگانے سے مشرک اور ہی کا لفظ لگانے سے موحد. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نقطہ پسند نہیں ہے. فرماتے ہیں اسے اٹھاؤ، یہ شرک ہٹاؤ، ختم کرو اسے. اب بتاؤ کوئی بیوی آ کے کہے خاوند کو میں تمہاری بھی بیوی ہوں، تو وہ سب جوتا اٹھا کے سر پہ مارے گا نا. وہ کیا سننا چاہے گا؟ میں تمہاری ہی بیوی ہوں. بس اسی سے سمجھ لو توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم یوں کہو کہ اے اللہ میں آپ ہی کا بندہ. ہر طرف سے نظریں ہٹ جائیں، ایک اللہ پہ نظریں جم جائیں بس. اب دیکھیے یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر امتحان. پھر ایک اور بھی امتحان آیا. وہ کیا کہ حکم ہوا اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو آپ ملک شام سے لے کر جائیں اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آئیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی. بیٹا بھی چھوٹا اور بیوی بھی اکیلی. ان کو اس ملک شام سے لے کر چلے اور جہاں بیت اللہ ہے اس وقت اس کے قریب آ کر انہوں نے بٹھایا. اور یہ وہ جگہ تھی دیوادن غیر ذی زرع، سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا. اس لیے کہ پانی نہیں تھا. پانی نہیں تو سبزہ بھی نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. تو جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی، اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. آج لوگ سائنسدان دوسرے سیاروں پر جا رہے ہیں، کہتے ہیں مریخ پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں. تو پتہ ہے انہوں نے اس کی دلیل کیا ڈھونڈی؟ کہتے ہیں اگر تو وہاں پانی موجود ہے تو پھر زندگی یقینی موجود ہوگی، اور پانی نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں. تو وہ مریخ پہ پانی تلاش کر رہے ہیں آج کے سائنسدان. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی. وہاں پانی نہیں تھا، لہذا نہ سبزہ نہ درخت نہ کوئی اور چیز. انسان بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے. کوئی بندہ وہاں نہیں تھا، پرندہ نہیں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور ہر طرف خشک چٹانیں ہیں. اب ایسی جگہ پہ کوئی اگر کہے جی کہ بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بچہ چھوٹا ہے، کیسے کھائے گا یا پیے گا؟ بیوی ہے، اکیلی ہے، اس کی جان بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، کیسے یہاں اکیلی رہے گی؟ ہمارے تو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہوا انہوں نے اس کام کو بھی کر دیا. آئے اپنی بیوی کو بٹھایا، بچے کو، اور کچھ تھوڑا سا جو زیادہ راہ تھا وہ رکھا اور واپس چل پڑے. جب چلنے لگے تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ خاموش. وہ سمجھ گئی، آخر نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھی، مزاج شناس تھی. تو دوسری مرتبہ پوچھتی ہیں کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے اشارہ کیا سر سے کہ ہاں. جب آپ نے اشارہ کیا اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس بی بی ہاجرہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا یقین تھا، اتنی توکل تھی کہ وہ سن کے کہتی ہے کہ اچھا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے یقین والی بیویاں ہر ایک کو عطا فرمائے. کیا یقین ہے، سبحان اللہ. یعنی اس چھوٹے سی بات کو کہنا آسان، اللہ اکبر، کرنا بڑا مشکل تھا. ماں بھی ہے نا، صرف اپنی ذات ہوتی تو چلو وہ گزارا کر جاتی، اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے. تو ماں کو جب یہ احساس ہو کہ میرے بچے کے زندگی کا مسئلہ ہے تو اس کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے آئے. پیچھے جو کچھ تھا جب وہ ختم ہوا، جو پانی تھا یا کچھ اور تھا، تو بچے نے رونا شروع کر دیا. سیدہ ہاجرہ بچے کو ایک جگہ پر لٹاتی ہیں
اور خود نکلتی ہیں کہ میں کہیں ذرا دیکھوں پانی قریب مل جائے، تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جاتی ہیں، ادھر ادھر کہیں درخت کا نام و نشان نہیں، بھئی اگر کہیں درخت ہوگا تو وہاں پانی بھی ہوگا، پھر واپس آتی ہیں۔ اب یہ جو دو چوٹیاں تھیں، ایک کو صفا کہا گیا، دوسری کو مروہ کہا گیا، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ اس اضطراب کی حالت میں اس ماں کا یوں بھاگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے اعمال میں سے ایک عمل بنا دیا۔ اب کوئی بندہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، دین کا بڑا ہو، دنیا کا بڑا ہو، فرمایا آؤ ذرا بھاگو۔ چنانچہ میلین اخضرین کے درمیان مفتی صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، مرید صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے اس سفر میں کتنی بار عشق کے سامنے عقل کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا دیکھا، سب کی عقلیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں عشق کے سامنے، سب بھاگتے۔ اب کوئی حکمت ڈھونڈنی شروع کرے، حکمت کیا؟ اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی اپنی بندی، اس بندی نے میرے اوپر ایسی توکل، ایسا یقین، ابھی یہ جو دوڑی ہے تو مجھے اس کا دوڑنا اچھا لگا، اچھا بھی تم سب دوڑو، اس کی یاد تازہ کرو، سب دوڑتے رہیں گے قیامت تک۔ حج اگر کریں گے تو حج کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرتے رہے۔ تو بیوی کے ساتھ یہ معاملہ۔ اب تیسرا بیٹا تھا، لو بیٹے کے ساتھ بھی سن لو کہ جب وہ ذرا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا۔ اٹھ گئے تو کچھ اونٹ ذبح کر دیے، پھر خواب دیکھا، پھر اونٹ ذبح کر دیے، پھر خواب دیکھا۔ جب تیسری رات بھی خواب دیکھا تو اب یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور انبیاء کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں تو اب مجھے اس کام کو کرنا ہے۔ اب صبح اٹھے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ بھئی بچے کو تیار کر دو، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ ماں نے بچے کو نہلا دیا، کپڑے پہنا دیے، جیسے ہوتا ہے، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی، سرما ڈالا، بچے کو بھیجا باپ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کے چلے اور ایک چھری بھی ہاتھ میں لے لی۔ پیچھے شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، یہ کمبخت بھی تو ہے نا پیچھے لگا ہوا، نہیں کمبخت نہیں ہے، یہ بدبخت ہے۔ تو آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کدھر گیا؟ اس نے کہا باپ کے ساتھ گیا ہے، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ تو کہاں گیا؟ کہتے ہیں باپ اسے لے کے گیا ہے کہ تاکہ اس کو ذبح کر دے۔ تو وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، انہوں نے کہا بوڑھے تیرا دماغ چل گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلا ذبح کر سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے کہا نا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو جب بی بی نے سنا تو وہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو میں بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ دو نہیں چلا، اب سوچا کیا کروں، آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تو ان کو آ کے کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ تمہارا والد تم کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ان کا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں، کسی لے کے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ان کا بڈھے تیری مت ماری گئی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ دو نہیں چلا، اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹے کو قربانی دینے کے لیے۔ کہتے ہیں قربان نہ کرنا، کیوں؟ کہتے دیکھو قابیل نے حابیل کو ذبح کیا تھا، آج تک اس کی بدنامی ہے پورے جہان میں، آپ اگر بچے کو اس طرح ذبح کر دیں گے آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کہا بدبخت، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی خاطر، اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا رحمانی پیغام کی خاطر۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کھرا جواب مل گیا تو پھر راستہ روک کے بیٹھ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری پھینکی تو یہاں سے رمی جمار کا ایک مسئلہ چل پڑا۔ اتنے میں یہ دو پہاڑ ہیں، ایک ہے جبل جہاں غار مرسلات ہے، یعنی وہاں غار کے اندر نبی اسلام تشریف فرما تھے تو سورت مرسلات وہاں نازل ہوئی تھی، اور دوسری طرف جبل سبیر، شروع میں ان کے مسجد خیف ہے یہاں۔ یہ دونوں پہاڑ یوں چلتے ہیں اور آخر پر جا کر ایک پہاڑ یوں آ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کے درمیان اوپننگ رہ جاتی ہے، دروازہ رہ جاتا ہے، درہ رہ جاتا ہے۔ اب جب اس درے سے آگے نکلے نا تو کھلی جگہ آ گئی۔ اب اس کھلی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ نے کہا تھا کسی بڑے کی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، تو بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے اسے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک،
کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا کہ تیرا کیا ریسپانس ہے، تیرا کیا معاملہ۔ اب وہ بچہ اتنا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا کہ جب اس نے سنا نا کہ اللہ کے نام پہ مجھے قربان کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ، ایسا صبر والا بیٹا اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ کیا محبت تھی اس بچے کے دل میں اللہ کی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے اس بچے کو لٹا لیا۔ اب جب لٹا لیا تو لٹایا بھی ان کو اس طرح سائیڈ پر، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات ٹھان لی، باپ ذبح کرنے پہ تل گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تل گیا، متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جبین کے بل لٹا دیا۔ دیکھو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جبہہ، یہ، اور ان کو جبین کہتے ہیں، للجبہہ جبینان، یہ دونوں جبینیں ہیں۔ تو انہوں نے اس کو یوں جیسے جانور کو یوں سائیڈ پہ لٹا دیتے ہیں، لٹا دیا۔ تو ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو بھی تیز کر لیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ کپڑا بھی باندھ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے تو شفقت پدری جوش میں آئے، آپ اپنی آنکھوں پہ کپڑا بھی باندھ۔ خیر کتابوں میں تو آگے بہت باتیں لکھی ہیں، بلکہ کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کر میری امی کو دکھا دینا کہ امی آپ کا بیٹا اللہ کے نام کے قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اسماعیل اسلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ جب آنکھ کھولی تو نیچے بچے کی بجائے ایک مینڈا تھا جو ذبح ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا، اپنے بیٹے پہ جس کو مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا تھا، اس بڑھاپے میں اس معصوم بچے پر، چھوٹے سے بچے پر چھری چلانی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ وہ بھی کر دیا۔ جب وہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان تھا۔ دیکھیں طالب علم تو ہر دفعہ ہی کہتے ہیں جی بڑا مشکل پیپر تھا، بڑا مشکل پیپر تھا۔ مزہ تو یہ کہ ممتحن کہے کہ بڑا مشکل پیپر تھا۔ یہ وہ امتحان تھا کہ ممتحن فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ ایسی بین آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تعالیٰ پھر رزلٹ کیا نکالتے ہیں امتحان کا؟ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تجھے مبارک ہو۔ ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا ابراہیم تم جیتے رہو۔ جیسے دعا دیتے ہیں نا خوش ہو کے بڑے، وہ بچے جیتے رہو، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم جیتے رہو، تم نے بڑا اعلیٰ کام کر، تمہیں شاباش، تم نے کیسی اچھی قربانی کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس عمل کو بعد میں آنے والوں میں جاری فرما دیا۔ بھئی ہمیں اپنے ابراہیم کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ دیکھو تم ہر سال اس کی یاد کے لیے جانور ذبح کیا۔ اللہ قربانی کے دن جانور ذبح کرتے ہیں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، ذبح بھی وہی کرتا ہے ثواب بھی اسی کو ملتا ہے۔ میرے مال اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا گھرانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت الہی کتنی ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اللہ کے نام پہ آگ میں پڑ گئے۔ ان کے بیوی کے دل میں کتنی محبت ہے، ان کو ویرانے میں چھوڑ دیا اللہ کے نام پر، وہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کے بیٹے کے دل میں کتنی کہ ان کو ذبح ہونے کا حکم ہوا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گھرانہ اتنا پسند آ گیا، فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں، اے ملت ابراہیم، تم نے اگر دیکھنا ہے کہ مجھے کیسا گھرانہ پسند ہے، باپ کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، بیٹا کیسا ہو، آؤ تم جو ہے نا میرے گھر کی طرف، میرے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ حج کا مقصد کیا تھا؟ مشرق سے آؤ، مغرب سے آؤ، شمال جنوب سے آؤ، آؤ تمہیں ایک گھرانے کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تم بننا چاہو تو ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بیویوں کو بنانا ہے تو سیدہ ہاجرہ تمہارے لیے مثال ہیں، اور اگر تم بچے ہو تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو۔ ان کے دل میں میری محبت کتنی، بیوی کے دل میں کتنی، بچے کے دل میں کتنی، میں ایسا گھرانہ پسند کرتا ہوں۔ تم آؤ گے، نشانیاں دیکھو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں دیکھنی ہے، میرے بیت اللہ پر نظر ڈالو، انہوں نے میرے گھر کو بنایا، اور ان کے بیٹے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیکھو اپنے والد کا دین کے کام میں کیسے تعاون کیا تھا۔ تم بھی اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میرے گھروں کو ایسے بنا دینا، اور میں اتنا قدردان ہوں۔ اسماعیل جب تڑپتا تھا پیاس کی وجہ سے تو میں تو اس کے پاؤں سے زمزم نکال دیتا ہوں۔ جب تمہارے بچے قربانیاں دیں گے میں تمہارے گھروں سے علم کے چشموں کو جاری فرما دوں گا۔ تم جن جگہوں پہ رہو گے وہ حدیث کی جگہیں بن جائیں گی، تفسیر کا علم جاری ہو جائے گا، فقہ کا علم جاری ہو جائے گا۔ تم ذرا قربانیاں تو دو، ایسے بن کے تو دکھاؤ۔ اور اگر تم عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ ہاجرہ کو آ کر دیکھو، کس طرح سب کچھ اپنا اس نے میرے نام کے لیے قربان کر دیا، ویرانے میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانے کے لیے اپنے گھر کی طرف دعوت دی۔ اس عمل کا دوسرا نام حج ہے۔ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے بھاگتے ہیں، پھر زمزم پہ جا کے جو ہے نا وہ زمزم پیتے ہیں۔ سب نشانیاں وہی کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سب شاعر ہیں، یادگاریں ہیں اللہ کے چاہنے والوں کی۔ اللہ آپ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کے وہ کامل بندے وہ ہی شاعر اللہ نہیں بلکہ ان بندوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ آپ ان جگہوں کو بھی شاعر اللہ میں شامل فرما لیں۔ میرے مولا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا محبت تھی اللہ کی۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے، بکریوں کو لے کے جا رہے تھے، توجہ فرمائیے طلباء، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ بکریوں کو لے کے جا رہے ہیں، ایک آدمی سامنے سے گزرا اور گزرتے ہوئے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبر۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی شان اتنے اچھے الفاظ میں بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کا تو دل تڑپ۔ عاشق کا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو جب اللہ کا نام کسی نے لیا محبت کی تڑپ کھڑے ہو گئے۔ اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دینا۔ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ آدھا ریوڑ جو ہے نا یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دیے۔ پھر سنا تو کندھے مکرر کا مزہ آ گیا۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ انہوں نے کہا اب کیا دیں گے؟ بھائی آدھا ریوڑ باقی بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر الفاظ کہہ دیے، پھر مزہ آیا۔ جی چاہا اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ آپ کی اسی طرح شان بیان کرتا رہے میں خلیل سنتا۔ اے بھائی کیوں کہہ دے؟ ہم نے کہا اب تو ریوڑ بھی نہیں، اب کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی تیرا ریوڑ چرا دیا کروں گا۔ تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ جب یہ الفاظ کہے اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو، اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیجیے، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔
میں کتاب راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری میلی نظروں کو صاف فرما، اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کو صاف فرما، اللہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، جتنے بھی طلباء ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، میرے مولا ہمیں اس ابراہیمی ایمان کا نمونہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بی بی ہاجرہ کے ایمان کا نمونہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر اور ادب نصیب فرما، میرے مولا رحمت کی نظر فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ اللہ ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اے اللہ ہم کب حقیقت والی نمازیں پڑھیں گے؟ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی لذت عطا فرما دیجئے، رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کا فیصلہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا ان کی توبہ قبول فرما، اے مولا اگر آپ نے دھتکار دیا تو شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائے گی، اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، مولا ایک رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہماری زبانیں جھوٹی ہیں، ہماری نظریں میلی ہیں، ہمارے دل گندے ہیں، مگر مولا آپ کے محبوب کی دعا ہے، اللہم اغفر لحاج ولمن استغفر لحاج، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ آج سب کو بخش دیجئے، اے اللہ سب کو بخش دیجئے، اے اللہ سب کو بخش دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے، اے اللہ آج معاف فرما دیجئے، اے اللہ آج محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کی تعمیر کے اندر اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائیے، اپنے غیبی خزانوں سے اسباب مہیا فرما دیجئے، رب کریم علمی اور تعمیری ہر اعتبار سے اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ پڑھنے والے جتنے بھی طلباء ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے بھر دیجئے، پڑھانے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ سب کو اخلاص عطا فرمائیے اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا قیامت کے دن کی ہمیں سرخروئی عطا فرما دیجئے، اور ہماری اس وقت کی محفل کو قبول کر کے اٹھنے سے پہلے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ قوموا مغفورا لکم جیسے حدیث کے ایک الفاظ ہیں، اللہ ہمیں اس مجلس کو اس کا مصداق بنا دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ جتنے طلباء نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رب کریم امت مسلمہ اس وقت پریشان حال ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ کفر دندن آ رہا ہے، اے اللہ اب مسلمان پریشان ہے، اے اللہ ان ظالموں کو روک دیجئے، اے اللہ ان کافروں کی قوت کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کے تکبر کو ختم کر دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر کی بیٹی ننگے سر آئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت کافروں کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ پہ چادر کھڑی ہے، پہ سایہ کھڑی ہے، میرے مولا محبوب کی امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کا سر ڈھانپ لیجیے، میرے مولا پہ چادر ہے، ہمارے سر ڈھانپ لیجیے، ہمیں عزتیں عطا کیجیے، اے اللہ کافروں کے سامنے رسوا نہ ہونے دیجیے، ذلیل نہ ہونے دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔